فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تالیف آیت اللہ محمدی رئی شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضلی، 24 افضل مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ یہ اس کے سرورق پہ ہے۔ سرورق خوبصورت اور رنگین ہے اور اس کے اوپر یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، کتاب کے نام اور اس کے مصنف اور مترجم سمیت۔ اندر کے صفحے پر نام کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 2، مؤلف آیت اللہ محمدی رئی شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، مطبع شوکت پریس، کتابت ماسٹر خورشید عالم، تاریخ اشاعت جولائی 2012، ایڈیشن دوم، قیمت مکمل سیٹ یعنی 8 جلدوں کی 3000۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے مدینۃ العلم فاؤنڈیشن کراچی نے بطور قرض حسنہ دے کر تعاون فرمایا۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ادارہ مکہ بک بائنڈر۔ اس کتاب کی بائنڈنگ میں کوئی غلطی نہیں۔ یہ اندر والے پہلے صفحے کے اوپر ساری تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے۔ اگلے صفحے پر عرض ناشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دین مقدس اسلام کی کتاب آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح اور تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت اور اسلام اطوار و گفتار پیغمبر کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں، اور ان احادیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید سے وابستہ اور قرآن مجید حدیث مبارک کا مؤید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفریں، قابل تعظیم، واجب الاحترام اور حجت ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کے صحت انتصاب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث قرآن کی شارح، قرآنی تعلیمات کی مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ،
سنت کا ماخذ اور اسلام کے چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوئم ہے، نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ اور اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دیں اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحاح ستہ اور مکتب شیعہ کی کتب اربع منصع شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا اور ہر دو مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں ہمارے اس دور کے ایک بلند ہمت اور متبحر عالم دین آیت اللہ محمدی رئی شہری نے طرفین کی کتب حدیث کے طویل تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک وسیع کتاب میزان الحکمت 10 ضخیم جلدوں میں مرتب فرما کر کتب حدیث میں ایک عظیم القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم کیے گئے، پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے تنوع، عنوانات کی ترتیب اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کے اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضخیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل حضرت مولانا محمد علی فاضل کے خامہ گوہر ریز سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت اور اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلدوم کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو قرآن اور قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ کے ذیلی ادارے مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں حدیثوں کا عربی متن بھی شامل ہے اور عربی عبارات کے مقابل ان کا اردو ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو سوری اور معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، تاہم آپ کی قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلد دوم ایسی بلند پایہ دینی اور علمی کتاب کی توسیع اشاعت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کرائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی دراصل خدا تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ والسلام، اراکین مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز۔ یہاں پہ عرض ناشر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر آتے ہیں، صفحہ نمبر 5۔ اس میں فہرست مضامین ہے۔ حروف جیم، یہ فہرست مضامین میں سب سے اوپر ٹائٹل دیا گیا ہے۔ فصل 1 جبر، یعنی سب جیم کے الفاظ ہوں گے جن کے بارے میں اس میں احادیث ہیں۔ فصل 1 جبر، باب نمبر 480، فطرت الہی، صفحہ نمبر 39۔ باب 481، جبر کا باطل ہونا،
صفحہ نمبر 40. باب 482 نہ جبر ہے نہ تفویض، صفحہ 44. باب 383، یہاں 483 ہونا چاہیے تھا، یہ شاید مس پرنٹنگ ہوئی ہے. میں تیری نیکیوں کا تجھ سے زیادہ سزاوار ہوں، صفحہ نمبر 47. باب 484 جبریہ اور قدریہ، صفحہ نمبر 49. باب 485 گناہ نہ تو خدا کے حکم سے ہوتے ہیں نہ اس کی مشیت سے، صفحہ نمبر 49. فصل نمبر 2 جبار. باب 486 عزیز و جبار، صفحہ نمبر 53. باب 487 487 ہر سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا، صفحہ نمبر 54 54. باب نمبر 488 جابر کی گردن توڑ دی جائے، صفحہ نمبر 560. فصل نمبر 3 جبن یعنی بزدلی. باب 489 489 بریکٹ میں بزدلی، اس کا نام ہے جبن، صفحہ نمبر 57 57. باب نمبر 490 بزدلی کیا ہے، صفحہ نمبر 58 58. باب نمبر 491 491 بزدل اور جنگ، صفحہ نمبر 58 58. فصل نمبر 4 جدال لڑائی جھگڑا، بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے. باب نمبر 492 492 قابل مذمت جدال یعنی لڑائی، صفحہ نمبر 59. باب 493 493 جدال مستحسن، صفحہ 61 61. فصل نمبر 5 تجربہ. باب 494 494 تجربہ، صفحہ 63 63. باب 495 ثمر تجربہ، صفحہ نمبر 64. باب 496 496 تجربہ اور عقل، صفحہ 65. فصل نمبر 6 جزا جے جین زے عین، بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے گھبراہٹ اور بے صبری. باب 497 497 گھبراہٹ اور بے صبری سے بچو، صفحہ نمبر 67 67. باب 498 498 گھبرا جانے والے کی مصیبت دگنی ہو جاتی ہے، صفحہ 68. باب 499 بے صبری اجر کو ضائع کر دیتی ہے، صفحہ نمبر 69 69. باب 500 سخت ترین بے صبری، صفحہ 70. باب 501 اگر بے صبری کرتے ہو تو، صفحہ 71. فصل نمبر 7 جزا، صفحہ نمبر 73 73. باب 502 جزا، صفحہ نمبر 73. باب 503 برائی کی سزا اس کے متناسب ہوگی، صفحہ 74. باب 504 نیک عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزائے خیر دیتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے دنیا میں، صفحہ نمبر 75 75. باب 505 نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزائے خیر دیتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے آخرت میں، صفحہ نمبر 76. باب 506 ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، بریکٹ میں دنیا میں، صفحہ نمبر 78 78. باب 507
ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے آخرت میں. صفحہ نمبر 81-81. فصل نمبر 8 جزیہ. باب 508 جزیہ صفحہ نمبر 83. فصل 9 تجسس. باب 509 تجسس الف صفحہ 85-85. باب 510 تجسس بریکٹ میں بے صفحہ 88. باب 511 تجسس جیم صفحہ نمبر 89. باب 512 تجسس رے صفحہ نمبر 90. باب 513 تجسس ہے صفحہ نمبر 92. باب 514 جاسوس کے بارے میں صفحہ 97. باب 515 جن چیزوں کے ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے صفحہ 98. فصل نمبر 10 مجلس صفحہ 99. باب 516 سب سے اشرف مجالس صفحہ 99. باب 517 مجالس کے آداب صفحہ نمبر 99. باب 518 مجلس میں صدر نشینی صفحہ نمبر 102. باب 519 ایسی مجالس میں نہ بیٹھو صفحہ نمبر 103. باب 520 مجالس امانت کے ساتھ ہیں صفحہ نمبر 106. باب 521 ذکر کی مجلس اختیار کرو صفحہ 107. باب 522 اختتام مجلس پر کھڑے ہوتے وقت ذکر خدا کرنا صفحہ نمبر 110. فصل نمبر 11 المجالسہ ہم نشینی بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ 112 پہ شروع ہو رہی ہے یہ فصل. باب 523 ہم نشین 112 صفحہ. باب 524 ہم نشین کی صفات صفحہ 112. باب 525 ہم نشین کا حق بریکٹ میں لکھا ہے حق جلیس صفحہ 116. باب نمبر 526 ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو صفحہ نمبر 117. فصل نمبر 12 جماعت بریکٹ میں اتحاد. باب 527 خدا کا ہاتھ جماعت اتحاد کے ساتھ ہے 121 صفحہ. باب 528 جماعت کی تفسیر صفحہ نمبر 122. باب 529 میری امت گمراہی پر اتحاد نہیں کر سکتی صفحہ نمبر 122. فصل 13 جمعہ. باب 530 یوم جمعہ صفحہ نمبر 125. باب 531 جمعے کے دن گھر والوں کو تحائف دو صفحہ 126. باب 532 532 جمعے کے دن کا غسل صفحہ نمبر 126. فصل نمبر 14 جمع. باب 533 جمع صفحہ نمبر 129. فصل 15 جمال حسن. باب 534 534 اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. باب 535 حسین صورت صفحہ نمبر 134 134. باب 536 536
خوبصورت چہروں والوں سے خیر طلب کرو. صفحہ نمبر 135 135. باب نمبر 537 بالوں کا احترام صفحہ 136. باب 538 جمال باطن صفحہ 137 137. باب 539 تجمل صفحہ 140. فصل 16 جنابت. باب 540 جنابت صفحہ 141. فصل 17 جند لشکر بریکٹ میں لشکر لکھا ہوا ہے. باب 541 جند لشکر صفحہ 143. باب 542 اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں صفحہ 145. باب 543 ہمارا ہی لشکر غالب ہے صفحہ 146. باب 544 جو لشکر دکھائی نہیں دیتے صفحہ 147 147. فصل نمبر 18 جنت. باب نمبر 545 جنت صفحہ نمبر 149. باب 546 جس کا کسی فرد بشر کے دل میں گزر تک نہیں ہوا صفحہ 151. باب 547 547 تمہاری جانوں کی قیمت صرف جنت ہی ہے صفحہ 152 152. باب نمبر 548 جنت کی قیمت صفحہ 153 153. باب 549 جنت میں داخلے کی شرائط صفحہ 154 154. باب 550 جنت میں داخل ہونے کے اسباب صفحہ 156. باب 551 جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے صفحہ 163 163. باب 552 کن لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے 165. باب نمبر 553 جن لوگوں پر بہشت حرام ہے صفحہ نمبر 167 167. باب نمبر 554 جنت کے دروازے صفحہ 171. باب نمبر 555 جنت کے درجات صفحہ 174 174. باب 556 جن لوگوں کے لیے درجات بہشت مخصوص ہیں صفحہ 176. باب 557 جنت کی سب سے پاکیزہ شے صفحہ 178. باب 558 اہل جنت کا کم سے کم مرتبہ صفحہ 181. باب 559 بہشت کی عمارات کا سامان صفحہ 182. باب 560 جنت کی مثال صفحہ 183. باب 561 جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا صفحہ 187 187. باب 562 562 اہل بہشت صفحہ 189 179 189. باب 563 اہل بہشت بے ریش ہوں گے صفحہ 190. باب 564 تم سب جنتی ہو صفحہ 191. باب 565 جنت کے خزانے صفحہ 192. باب 566 اعراف صفحہ 192 192. باب 567 567 جنت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں صفحہ نمبر 194. فصل 19 جن.
باب 568 568 جن صفحہ نمبر 195 195. فصل نمبر 20 جنون بریکٹ میں لکھا ہے دیوانگی. باب 569 569 جنون کی قسمیں صفحہ نمبر 197 197. باب 570 صحیح معنوں میں مجنون 198 صفحہ پر. فصل نمبر 21 جہاد بریکٹ میں نمبر 1 یا الف لکھا ہوا ہے. باب 571 571 جہاد اصغر صفحہ 199. باب 571 جہاد صفحہ نمبر 199. باب 573 مجاہد صفحہ نمبر 202. باب 573 راہ خدا میں جس نے سب سے پہلے جنگ کی صفحہ 206. باب 574 مجاہدین کی امداد صفحہ 207. باب 575 اپنے ہاتھوں زبانوں اور دلوں کے ساتھ جہاد کرو صفحہ 209. باب 576 جہاد کے لیے آمادہ کرنا صفحہ 211. باب 577 جہاد کے لیے تلوار اٹھانے والا صفحہ 214. باب 578 578 کفر کے سربراہوں سے خوب جنگ کرو صفحہ 214. باب 979 979 معذرت چاہتی ہوں 979 979 ترک جہاد صفحہ نمبر 215. باب نمبر 580 جہاد کے 4 شعبے صفحہ 216. باب 581 جہاد کی تیاری صفحہ 217. باب 582 اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا 219. باب 583 کچھ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں لے جائیں گے صفحہ 220. فصل نمبر 21 جہاد کا دوسرا حصہ جہاد بریکٹ میں نمبر 2 اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے جہاد اکبر. باب نمبر 584 جہاد کی قسمیں صفحہ نمبر 223. باب 585 نفس کے خلاف جہاد کرنا 224. باب 586 جہاد اکبر صفحہ نمبر 227 to 27. باب 587 اپنے نفس کو دشمن سمجھ کر اس کے خلاف جہاد کرتے رہو صفحہ 230. باب 588 جہاد جاری رکھو صفحہ 231. باب 589 589 نفس کے خلاف جہاد کے فوائد صفحہ نمبر 232. فصل نمبر 21 جہاد کا تیسرا حصہ. باب نمبر 590 اللہ کی اطاعت کے لیے جد و جہد کرو صفحہ نمبر 235. باب نمبر 591 591 راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کرو صفحہ نمبر 237 to 37. باب 592 مشکل ترین جہاد صفحہ نمبر 238. باب 593 جد و جہد ہی سے مقصد تک رسائی ہوتی ہے صفحہ نمبر 239 239. باب 594 جد و جہد سے کیا کچھ ملتا ہے 240. باب 595
مجاہد اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، صفحہ 241۔ باب 596 عمل میں کوتاہی، صفحہ 242 242۔ فصل 22 جہل یا جہالت، بریکٹ میں جہالت لکھا ہوا ہے۔ باب نمبر 597 597 جہل بریکٹ میں جہالت، صفحہ نمبر 243 243۔ باب نمبر 598 598 جہالت اور کفر، صفحہ 245۔ باب 599 علم اور ایمان، صفحہ 246۔ باب 600 جاہل، صفحہ نمبر 247۔ باب 601 جاہل کون ہوتا ہے، صفحہ 250۔ باب 602 جاہل ترین شخص، صفحہ 253 253۔ باب 603 جہالت کے لیے یہی کافی ہے، صفحہ 254 254۔ باب 604 جہالت کیا ہے، صفحہ 255۔ باب 605 جاہل کا دوست، صفحہ 256 256۔ باب 606 لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 257 297۔